السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کی طالبات، امید یہ ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں آج الدرس الثانی کے ساتھ، جس میں ہم پڑھیں گے الجملۃ الخبریہ والانشائیہ۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے جملہ مفیدہ یعنی مرکب تام کے حوالے سے پڑھا، یعنی مرکب تام کسے کہتے ہیں اور مرکب تام کے کون کون سے جز یعنی مسند الیہ وغیرہ کے حوالے سے پڑھا۔ اور اب ہم اس سبق میں جملۃ المفیدہ کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے، اور وہ کیا ہیں؟ الجملۃ الخبریہ والانشائیہ، ٹھیک ہے؟ یعنی جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ یہ جملۃ المفیدہ کی اقسام ہیں۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا امکان ہو، یعنی ایسا جملہ جس کے بولنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، ٹھیک ہے؟ اس کے برخلاف ہمارے پاس ہے جملۃ الانشائیہ، یعنی وہ جملہ جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا امکان نہ ہو۔ جملہ خبریہ جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا امکان ہو، یعنی اس کے کہنے والے کو سچا بھی کہہ سکیں اور جھوٹا بھی، دونوں کا امکان ہو، دونوں باتیں ممکن ہوں۔ اور انشائیہ اس کے بالکل برعکس ہے، اس کی بالکل ضد ہے کہ انشائیہ جو جملہ ہوتا ہے اس کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اب ہم تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ جملہ خبریہ، جملہ خبریہ میں عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ کسی واقعے کی، کسی کام کی، کسی واقعہ کے ہونے کی خبر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ مثال ہے صلیت الفجر، کسی کہنے والے نے کہا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی، صلیت الفجر، میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ اب عین ممکن ہے کہ یہ بات سچ ہو کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جملہ سچ بھی ہو سکتا ہے، اس کے کہنے والا سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ میں نے صبح ناشتہ کیا ہے، اب یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے کہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے ناشتہ نہ کیا ہو، ٹھیک ہے؟ اور جملہ انشائیہ میں کسی بات کی خبر نہیں دی جا رہی ہوتی، بلکہ اس میں انشاء ہوتی، طلب، کسی چیز کی طلب، چاہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کہنے والے نے کسی کام کا حکم دیا، جیسے کسی کہنے والے نے کہا میں ابھی کہہ دوں آپ سے کہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میں نے آپ کو حکم دیا ہے، آرڈر کیا ہے، آپ میرے اس آرڈر کو سچ یا جھوٹ کا نام نہیں دے سکتے، کیونکہ کوئی حکم تو حکم ہی ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو حکم دیا ہے کہ پڑھیے، اور اب آپ کو اس کے جواب میں پڑھنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ میرے اس جملے پر کہ آپ پڑھیے، اس کو آپ نہ تو یہ کہہ سکتی ہیں کہ معلمہ سچ کہہ رہی ہیں، نہ تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ معلمہ جھوٹ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس جملے پر سچ یا جھوٹ کا حکم نہیں لگ سکتا، اور کسی بھی حکم دینے والے کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے آپ سے کسی نے کہا کہ مجھے پانی پلا دیجئے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ سامنے والا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ سامنے والے نے ہم سے پانی مانگا ہے، اس کے جملے میں کسی چیز کی طلب ہے، چاہت ہے، ہمیں اس کو پورا کرنا ہے۔ اس جملے میں سچ اور جھوٹ کی گنجائش نہیں نکلتی، اور نہ ہی ہم اس جملہ بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف اور بہت سارے دوسرے جملہ خبریہ کے، مثلا ہم کہیں یجلس احمد علی الکرسی، احمد کرسی پر بیٹھتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کرسی پر بیٹھتا ہو سکتا ہے کہ وہ کرسی پر نہ بیٹھتا ہو۔ ہم کہیں شریبہ خالد اللبن، کہ خالد نے دودھ پیا، ہو سکتا ہے خالد نے دودھ پیا ہو سکتا ہے خالد نے دودھ نہ پیا ہو۔
تو وضاحت ہو گئی اس بات کی کہ جملہ خبریہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ ایسے تمام جملے جن کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یا بالفاظ دیگر کہ جس جملے کو سچ اور جھوٹ کہا جا سکے، اس میں دونوں باتیں ممکن ہوں، دونوں باتوں کا امکان ہو، تو وہ جملہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ خبریہ۔ اور جملہ انشائیہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جب آپ جملہ انشائیہ کی اقسام پڑھیں گے تو آپ پر جملہ انشائیہ کی تعریف اور بھی واضح ہو جائے گی کہ جملہ انشائیہ کون سا جملہ ہوتا ہے کہ جس کے کہنے ہو تو ایک مکمل جملہ اور سامنے والے کو اس کے سننے سے فائدہ بھی پہنچ رہا ہو، لیکن ہم جملہ انشائیہ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکتے ہوں، یا اس جملے کو ہم یہ نہ کہہ سکتے ہوں کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی کتاب کی مثال ہے نظف ثیابک، اپنے کپڑے صاف کرو۔ اب اگر کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ اپنے کپڑے صاف کرو، تو ہمیں اپنے کپڑے صاف کرنے ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں اس جملے کو کہ یہ سچی بات ہے یا یہ جھوٹی بات ہے، کیونکہ یہ ایک حکم ہے اور حکم میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا۔ حکم تو حکم ہوتا ہے، اس میں جس چیز کو طلب کیا جاتا ہے، جس چیز کی چاہت ہوتی ہے، اسے پورا ہی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم آتے ہیں جملہ انشائیہ کی اقسام کی طرف۔ ٹھیک ہے، جملہ خبریہ کی اقسام یہاں نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں جملہ انشائیہ کی اقسام۔ ٹھیک ہے، اور ویسے تو جملہ انشائیہ کی 10 اقسام ہیں دوسری کتابوں میں، لیکن آپ کی کتاب میں ان 4 اقسام کو ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہی اقسام ایسی ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کون کون سی اقسام ہیں وہ؟ امر، نہیں، استفہام، ندا۔ امر، نہیں، استفہام، ندا۔ ٹھیک ہے، امر اور نہیں، استفہام، ان تینوں کو تو آپ جانتے ہیں، پہلے بھی ان کے حوالے سے آپ کچھ نہ کچھ پڑھ چکے ہیں۔ ندا یہ ہے کہ آپ کے لیے تھوڑا نیا لفظ ہے۔ امر، امر کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ، ٹھیک ہے، ایسا جملہ جس میں فاعل سے کسی کام کو طلب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایسا جملہ جس میں فاعل سے کسی کام کو طلب کیا جائے، یہ کس کی قسم میں سے ہے؟ انشائیہ کی قسم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جملہ جو امر کا جملہ ہے، امریہ، جو جملہ امریہ ہوگا اس میں کسی کام کو فاعل سے طلب کیا جاتا ہے، کام کرنے والے سے۔ جیسے میں نے اوپر مثال دے دی تھی، وہی مثال دوبارہ لے لیجئے۔ نظف ثیابک، کسی سامنے والے سے کوئی کہے کہ اپنے کپڑے صاف کرو، اب اس سے کیا طلب کیا جا رہا ہے؟ کپڑے کا صاف کرنا طلب کیا جا رہا ہے فاعل سے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب نہیں، نہیں کسے کہتے ہیں؟ جس جملے میں کسی کام سے روکا جائے۔ آپ کو معلوم ہے فعل نہیں کسے کہتے ہیں؟ جس فعل میں کسی کام سے روکا جائے۔ اور جملہ نہیں جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کام سے روکا جاتا ہے، اور یہ بھی کس کی قسم ہے؟ انشائیہ کی دوسری قسم ہے۔ جیسے لا تلبس الملابس الضیقہ، تنگ کپڑے نہ پہنو۔ ٹھیک ہے، تنگ کپڑے نہ پہنو، یہاں سامنے والے کو یعنی مخاطب کو تنگ کپڑے پہننے سے روکا جا رہا ہے۔ اور جب کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے، ایسے جملے کو ہم سچ یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ اس میں جس کام کو طلب کیا جا رہا ہے، جس کام سے روکا جا رہا ہے، اسے ہمیں پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے استفہام۔ استفہام کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جس میں کوئی بات پوچھی جا رہی ہو، سوال کیا جا رہا ہو سامنے والے سے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا آپ نے جماعت ششم میں بہت سارے ایسے الفاظ پڑھے تھے جس میں آپ کو معلوم ہوا کہ وہ الفاظ سوالیہ جملے کے شروع میں ہوتے ہیں، جیسے حل، کم، بکم، من، آئینہ، متا وغیرہ، یہ سارے آپ نے پڑھے ہیں۔ تو اسی طرح انگریزی میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، واٹ، ویئر، وین۔ ٹھیک ہے،
تو جس جملے کے شروع میں یہ الفاظ لگتے ہیں وہ ہمارا سوالیہ جملہ ہوتا ہے، اس میں سوال ہوتی ہے. جیسے یہاں پر ہے حل قرأت الدرس، کیا تم نے سبق پڑھ لیا. اب اس میں کیا لگا ہے؟ کیا. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کہ اس میں پوچھا جا رہا ہے مخاطب سے کہ آپ نے سبق پڑھ لیا، تو اس میں بھی کسی کام کو طلب کیا جا رہا ہے کہ یہ کام کیا یہ آپ نے کام کر لیا یا نہیں، یعنی کسی بات کو طلب کیا جا رہا ہے، کسی کام کا فہم طلب کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے یا نہیں. تو کوئی بھی سوالیہ جملہ جس میں سوال کیا جائے، کوئی بات پوچھی جائے، وہ بھی کس کی قسم ہے؟ انشائیہ. کیونکہ اگر میں نے آپ سے پوچھا حل قرأت الدرس، آپ نے سبق پڑھ لیا، تو آپ میرے جملے پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ سچ بات ہے یا یہ جھوٹ بات ہے، کیونکہ یہ تو ایک سوال ہے اور سوال سچا یا جھوٹا نہیں ہوتا، سوال تو سوال ہوتا ہے. اچھا، آخری قسم ہماری ہے چوتھی قسم، یعنی ندا، جس میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے. ٹھیک ہے، جس میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، جیسے آواز دیتے ہیں ہم، اے فاطمہ، اے خالد. ٹھیک ہے، تو اپنی طرف آواز دے کر ہی ہم متوجہ کرتے ہیں. تو عربی میں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یا لگا دیتے ہیں، یا فاطمہ، یا خالد، یا عائشہ، یا احمد، یا محمد. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے کیا لگایا جاتا ہے؟ یا فاطمہ. ٹھیک ہے، یا فاطمہ، اے فاطمہ. اب ہم فاطمہ کو اپنی طرف کیا کر رہے ہیں؟ متوجہ کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ ندا. ظاہر سی بات ہے، جیسے میں آپ لوگوں میں سے بھی اگر کسی کو آواز دیتی ہوں، یا طالبہ کہتی ہوں، یا طالبہ، اے طالبہ، تو لازمی بات ہے کہ آپ میری آواز سننے کے بعد، میری بات سننے کے بعد، میری پکار سننے کے بعد میری طرف متوجہ ہوں گے، نہ کہ آپ یہ سوچیں گے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں یا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو کسی کی پکار کو بھی ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، پکار کے جواب میں تو ہمیں مخاطب ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہیں پر ہمارے سبق کی تکمیل ہوئی، اور خلاصہ تو آپ کے سامنے واضح ہے کہ ہم نے جملہ خبریہ اور انشائیہ کے حوالے سے پڑھا کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان ہو، اور انشائیہ جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا امکان نہ ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ انشائیہ کی اقسام پڑھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ اپنی کتاب سے ان تعریفات کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے اور سمجھ بھی لیں گے، مطالعہ کریں گے، اور تدریبات جو اس سبق کی ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ PDF کی صورت میں بھیج دی جائیں گی، اور اسے سمجھ کر آپ نے مکمل کرنا ہے. اور آئندہ سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.